حضرات، یہ ہمارا جو شہر رامپور ہے، اس میں بڑی بڑی عظیم ہستیاں آرام فرما ہیں، شہر رامپور خاص کر. اور یہ اس کی ایک بڑی تاریخ، ایک عظیم تاریخ کا حامل ہے ہمارا شہر رامپور. آج بھی دنیا کے اندر لوگ رامپور کو اس کی علمی لیاقت کی وجہ سے جانتے ہیں. ہمارا رامپور علم کا گہوارہ رہا ہے الحمدللہ. اس میں بزرگان دین آرام فرمائے، کثرت سے بزرگان دین کے مزارات ہیں. یہاں پر علماء ذوی الاحترام کثرت سے آرام فرما رہے ہیں. فقہائے کرام کی آرام گاہیں اس رامپور میں ہیں. اگر آپ رامپور کی سرزمین کو کھنگالیں گے تو حضرات وہ آپ کو نایاب ہیرے اور موتی نظر آئیں گے، کہیں بزرگان دین کی شکل میں، کہیں علماء ذوی الاحترام کی شکل میں، کہیں فقہائے کرام کی شکل میں. اور آپ کو رامپور کی تاریخ میں ایک چیز اور ملے گی، یہاں کی تہذیب، یہاں کی ثقافت، خاص کر یہاں کی گفتگو بڑی میٹھی ہے. حضرات، میں آج میرے ذہن میں آیا کچھ اپنے شہر رامپور کا تعارف آپ کو کرا دوں اور شہر رامپور کے حوالے سے میں کچھ آپ کو بولوں. حضرات، یہ ایک قدیمی شہر ہے. یہاں پر مساجد کی کثرت ہے. رامپور جیسے چھوٹا شہر ہے چھیترفل کے اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے، لیکن الحمدللہ یہاں پر شروع سے ہی دین کے ماننے والے، مذہب اسلام پہ عمل کرنے والوں کی کثرت رہی ہے. ہمارے رامپور کے اندر جو مساجد کی تعداد ہے غالباً 600-700 کے آس پاس ہوگی. یہ بڑے سے بڑے شہر کی تعداد ہوتی ہے جو ہمارے شہر رامپور کی تعداد ہے مساجد کی. کتنی مساجد تو ایسی ہیں جو جنگلوں میں ہیں، نوابین کے زمانے میں تعمیر کی گئی تھیں، اور ان مسجدوں میں کوئی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے اور وہاں کوئی آبادی بھی نہیں ہے. اور بہت سی مسجدیں ایسے ہیں کہ اب آ کے ان کو آباد کیا جا رہا ہے، ان کے آس پاس آبادی ہو رہی ہے، لوگ نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں. حضرات، کون نہیں جانتا یہ وہی شہر رامپور ہے کہ یہاں پر آرام فرمانے والی ایک ہستی جو سرکار غوث پاک کی آل سے ہے، سرکار غوث پاک کے چشم و چراغ، سرکار غوث پاک کی جو ہے ایک آل، حضرت حضور شاہ عبداللہ بغدادی آرام فرما رہے ہیں. یہاں پر جہاں مدرسہ گلشن بغداد ہے، اسی کے بغل میں ایک آستانہ شریف ہے جہاں پر آل غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم حضور شاہ عبداللہ بغدادی آرام فرما رہے ہیں. یہ بہت بڑی بارگاہ ہے. یہ اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ آپ یہاں پر حاضری دیں. میرا تو تجربہ ہے، وہاں دعا کریں تو وہاں کی مانگی ہر دعا اللہ قبول فرماتا ہے. جو تربہ شریف ہے شاہ عبداللہ بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس تربہ شریف پہ جہاں سینہ ہوتا ہے، سینہ جو قبر ہے نا، قبر میں جہاں پر قبر میں جس کو رکھا جاتا ہے اس کا جہاں سینہ آتا ہے، اس سینے کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نقش پا ہے، نقش پا، اور اس میں پانی وغیرہ بھرا رہتا ہے. وہاں کے جو خدام ہیں، وہاں کے جو سجادگان ہیں، وہ کبھی کبھی زائرین کو وہ پانی دیتے ہیں. وہ پانی بیماروں کے لیے شفا کا کام کرتا ہے. یعنی شاہ عبداللہ بغدادی کی جو تربت شریف ہے اور اس تربت کا جو سینہ جہاں ہوتا ہے، سینے کے اوپر جو ہے بالکل تربت کا جہاں کہہ لیجئے اوپر کا حصہ ہے اوپری، اس پر جو ہے سرکار کا نقش پا ہے اور اس میں پانی رہتا ہے. میں کئی بار الحمدللہ یہ شرف اس فقیر نے حاصل کیا ہے کہ اس پانی کو میں نے خود پیا بھی ہے اور اپنے بدن سے میں نے اس کو ملا بھی ہے. یہی وہ رامپور ہے جس میں حضور حافظ شاہ جمال اللہ کا آستانہ ہے. کون نہیں جانتا حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو. حضرات، یہ بڑی پاک ہستی ہے، بڑی بزرگ ہستی ہے. ان کا آستانہ یہیں پر آرام فرما رہے ہیں. کون؟ حضور حافظ شاہ جمال اللہ. اور اس کے بعد آپ آگے بڑھیے تو بریلی گیٹ رامپور پہ حضرت شاہ مولوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آستانہ شریف ہے، جہاں پر کثرت سے ہوائی اثر کے مریض صحیح ہوتے ہیں.
جن کو ہوائی اثر کا جن کو پرابلم ہوتی ہے، جن کو ہوائی اثر ہو جاتا ہے یا شیطانی بھوت پریت وغیرہ کا اثر ہو جاتا ہے، الحمدللہ اس آستانہ شریف پر جو ہے یہ خصوصیت ہے کہ وہاں جانے کے بعد میں جو ہے بہت سے لوگوں کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ ادھر توپ خانہ گیٹ کی جانب جائیں باپو مول کی طرف، تو حضور الشاہ حاجی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ شریف ہے، وہاں بڑے پائے کے بزرگ ہیں بھی حضور حاجی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور بھی بہت سارے بزرگان دین یہاں آرام فرما ہے۔ اسی رامپور کے اندر ایک سے ایک جید علماء آرام فرما رہے ہیں۔ حضور علامہ ارشاد صاحب قبلہ رامپوری یہیں تشریف فرما ہے۔ حضرات، رامپور کی ایک عظیم تاریخ رہی ہے، اور ابھی اگر ماضی قریب میں آپ جائیں، ابھی ماضی قریب کی میں بات کر رہا ہوں، تو میرے استاد محترم قاضی شرع حضرت علامہ فضیلت الشیخ حضرت علامہ شاہ مفتی سید شاہد علی میاں صاحب قبلہ رضوی نوری برکاتی کا اب جو ہے مزار شریف بھی اسی رامپور کی سرزمین پر ہے۔ موصوف کے حوالے سے میں کیا بتاؤں، اپنی اس قلیل سی زندگی میں انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے، اور خصوصیت کے ساتھ آپ کے اندر چرب زبانی کا جو ملکہ پایا جاتا تھا وہ دیگر علماء میں دیکھنے کو نظر نہیں آتا۔ یہ غیروں نے بھی مانا۔ حضرت کے علم کا تو کہنا ہی کیا تھا، بڑی گہری نظر رکھتے تھے، اور مطالعہ حضرت کا بڑا وسیع تھا، وہ چاہے مناظرے کا میدان ہو، یا وہ قرآن کی تفسیر کا میدان ہو، یا علم حدیث کا میدان ہو، یا خطابت کا میدان ہو، یا درس و تدریس کا میدان ہو، وہ ہر میدان میں یکتاء روزگار نظر آتے تھے۔ کئی معاملات میں نے خود دیکھا، اب تو حضرت کا وصال ہو گیا، میں خود حضرت کی بارگاہ میں کبھی کبھی حاضر ہوتا تھا، جس بات کو کہتے تھے بڑی ٹھوس دلیل رکھتے تھے اس کی، اور جب اس بات کو کہہ دیا تو پھر اچھے دیکھتے تھے حضرت کو کہ یہ تحقیق جو حضرت نے پیش کی ہے، سب اشش کر اٹھتے تھے، کیا تحقیق پیش کی ہے۔ علمی معاملات میں حضرت کا معاملہ بہت عظیم تھا، الحمدللہ۔ اللہ ان کی قبر پر رحمت و انوار کی بارش فرمائے۔ رامپور کی سرزمین پر سنیت کا کام حضور شاہد میاں قبلہ نے بڑے بے لوث طریقے سے کیا، اور رامپور اور اطراف رامپور میں حضرت نے بڑی محنت کی، جس کی وجہ سے جو ہے آج ہمارے رامپور میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سنیت نظر آ رہی ہے۔ حضرات، ایک عظیم ادارہ بھی قوم کو دیا، الجامعۃ الاسلامیہ، جو پرانے گنج میں ادارہ ہے، تو وہ ادارہ بھی حضرت نے ایک قوم کو دیا، جو آج بھی قوم کی خدمت کر رہا ہے، اور جس میں بچے حفظ، قرات، ناظرہ اور درس نظامی، عالم، فاضل، مفتی تک کی ڈگریاں حاصل کر کے نکل رہے ہیں۔ حضرات، حضور سید شاہد علی میاں قبلہ، کبھی اگر حدیث ان سے اگر آپ پڑھیں، اور کبھی وہ حدیث شریف کسی کو بخاری وغیرہ پڑھاتے، تو ایسا لگتا تھا کہ یہ پڑھا نہیں رہے بلکہ ان سے کوئی پڑھوا رہا ہو۔ الحمدللہ حضرت کے اندر یہ ساری خصوصیات تھی۔ کئی میدان مناظرہ میں نے حضرت کو دیکھا کہ باطل کو جب تک زیر نہیں کر دیا، حضرت نے جب تک میدان مناظرہ سے قدم نہیں ہٹایا، وہ چاہے سامنے والا مناظر کتنا ہی بڑا مناظر کیوں نہ ہوا، وہ چاہے کتنا ہی نام چین کیوں نہیں ہوا، لیکن حضرت نے جب میدان مناظرہ میں قدم رکھا تو اس کو زیر کر کے چھوڑا۔ تحقیق حضرت کی بہت زبردست ہوا کرتی تھی، اور قائدانہ صلاحیت بھی حضرت کے اندر بہت زبردست تھی۔ الحمدللہ میں نے یہ دیکھا، حضرت کی ذات میں اللہ نے یہ رعب رکھا تھا کہ جس شخصیت کا سیاسی لوگ بھی ادب و احترام کرتے تھے، جس کے شاسن اور پرشاسن بھی ادب و احترام کرتا تھا، میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے رامپور میں ڈی ایم، ایس ڈی ایم، ایس پی، ایس ایس پی وغیرہ، جو یہ ہمارے پرشاسن کے اعلیٰ عہدیداران ہیں، اور جن کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے، یہ لوگ بھی میں نے دیکھا کہ حضرت کا بڑا ادب و احترام کرتے، اور ہر اعتبار سے ہر معاملات میں حضرت کو انوالو کرتے، اور جب میٹنگ ہوتی تو حضرت کے مشورے سے کام ہوتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ کئی مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے، کسی کے خلاف ناجائز مقدمہ لکھا دیا گیا، یا ناجائز مقدمے میں کسی کو ڈال دیا گیا، اور پھر اگر حضرت سے آ کے کسی نے کہا تو پکڑ اتنی مضبوط تھی حضرت کی کہ آپ نے
اس کے تعلق سے اگر کسی ادھیکاری سے کہا کہ یہ ہمارے بھائی کو ناجائز پھنسایا گیا ہے، آپ اس کی تحقیق کریں، تو حضرت کے ایک کہنے پر جو ہے اس کی تحقیق کی جاتی، اور الحمدللہ ناجائز مقدمہ یا ناجائز کیس اس کے اوپر درج تھا تو اس کو اس سے بری کیا جاتا۔ ایسے ہی معاملات آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کی گئی تو اس کے تعلق سے ایک احتجاجی جلسہ کیا تھا حضرت نے، بہت زبردست اس میں بھیڑ جمع کی تھی۔ 3 طلاق کے اوپر جو بل لایا گیا تھا تو اس پر حضرت نے ایک قلعے کے میدان میں جلسہ کیا جس میں علماء، عوام، خواص سب موجود تھے، تو الحمدللہ اتنی بھیڑ جمع تھی کہ بڑے بڑے نیتاؤں کی ریلیوں میں نہیں ہوتی ہے۔ وجہ کیا تھی کہ حضرت کا عوام پر بہت اثر تھا، الحمدللہ حضرت کی زبان کا بھی اثر تھا، حضرت کی ذات کا بھی اثر تھا۔ اگر ایک اشارہ کر دیا تو عوام سیلاب کی طرح امڑتی تھی حضرت کے ایک اشارے پر۔ تو یہ شخصیتیں رامپور میں آرام فرما ہیں، شہر رامپور ان کی وجہ سے اور ان شخصیتوں کی وجہ سے، بزرگان دین کی وجہ سے، علماء کی وجہ سے اور جو ہے فقہا کی وجہ سے ہمارا رامپور جو ہے وہ اپنی مثال الحمدللہ خود ہے۔ پھر اس رامپور کے اندر ایک رضا لائبریری ہے جو ایشیا کی نمبر 1 لائبریری ہے ایشیا کی، تو اس میں آپ کو ہر طرح کی کتاب مل جائے گی مطالعہ کرنے کے لیے، ہر طرح کے مخطوطات مل جائیں گے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن شریف جو ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا ہے وہ اس رضا لائبریری کے اندر موجود ہے۔ کبھی آپ لوگوں کا آنا ہو تو آپ آئیں، زیارت کریں۔ اللہ تعالی ہمارے شہر رامپور میں جو ہے خاص طریقے کی اپنی رحمتوں کا نزول کرے اور ہمارے اس رامپور کو جو ہے ہر اعتبار سے خوشحالیاں عطا فرمائے، اور رامپور اور جو ہے اہل رامپور کو اللہ ہر طرح کی مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔